السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرونگ سیرت میں خوش آمدید۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی القناۃ سٹرونگ سیرت اینڈ ویلکم۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ رماس چونکہ اسلام لا چکا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ شدید مقابلہ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ میں دل کھول کر کام کیا۔ کہتے ہیں کہ فتح کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چند آدمیوں کو رماس کے گھر سے مال اور اسباب کے لیے کہ وہ شہر سے اٹھا کر یہاں لے آئیں اس کام میں مقرر کر دیا۔ جب وہ صحابہ اس مکان میں پہنچے تو دیکھا کہ رماس کی بیوی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے طلاق لینا چاہتی ہے۔ انہوں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ رماس کی بیوی نے جواب دیا کہ ہمارا انصاف اور یہ فیصلہ تمہارے لشکر کے سردار کے پاس ہوگا۔ مسلمان اس کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائے، ان سے فریاد کرنا شروع کی۔ ایک رومی شخص نے جو عربی زبان جانتا تھا ان سے کہا کہ یہ اپنے خامند رماس پر دعویٰ کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے ترجمان کے ذریعے دعویٰ اور نالش کا سبب پوچھا تو ان سے بیان کیا کہ میں آج رات کو سو رہی تھی، میں نے خواب میں ایک نہایت خوبصورت آدمی کو جس کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا میں نے دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ شہر اور تمام شام اور عراق ان عربوں کے ہاتھ فتح ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد مجھے دعوت دی اسلام کی اور میں مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن شریف کی 2 سورتیں بھی یاد کرائیں۔ راوی کہتا ہے کہ ترجمان سے یہ قصہ سن کر سب کو تعجب ہوا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمان سے کہا کہ ہمیں یہ دونوں سورتیں سنائے۔ اس نے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد مکمل پڑھ کر سنا دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تجدید اسلام کیا اور اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے یا مجھے طلاق دے دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی اس بات سے ہنسے اور پھر فرمایا سبحان من وفقہا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ان دونوں میں موافقت بخشی۔ پھر آپ نے ترجمان سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اس کا خاوند اس سے پہلے ہی اسلام لا چکا ہے۔ یہ سن کر رماس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اہل بصرہ سے ایک مقدار معین پر جو اہل بصرہ کو بھی ناگوار نہیں تھی صلح کر لی اور یہ چاہا کہ ایک آدمی کو اپنا نائب اور وزیر مقرر کر دیں تاکہ اہل بصرہ اپنے اغراض و مقاصد اس کی طرف لے جا سکیں۔ چنانچہ آپ نے اس سے استصواب کیا اور ان کی رائے کے موافق ایک آدمی کو اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روانہ کیا جس میں فتح کی خوشخبری کے ساتھ آپ نے ان کو لکھا تھا کہ میں دمشق جا رہا ہوں، آپ بھی مجھ سے وہاں آ ملیں۔ ایک دوسرا خط آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں لکھا جس میں آپ نے قادسیہ کے عین فتح کے وقت عراق سے شام کی طرف اپنے کوچ کا مکمل حال تحریر فرما دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام جو خط لکھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کے حکم کے مطابق میں شام کی طرف چلا۔ اللہ تعالی نے تدمر، ارکا، حوران، بخنا اور بصرہ میرے ہاتھ سے فتح کرا دیا۔ میں آج جب کہ آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں دمشق جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی جل مجدہ سے مدد چاہتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کی خدمت میں سلام کہہ دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں خط آپ نے ساتھ ہی روانہ کیے اور دمشق کی طرف کوچ کر دیا۔ جس وقت آپ موضع سینا میں پہنچے آپ نے پڑاؤ کیا اور رایت العقاب کو نصب فرمایا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام تثنیہ العقاب پڑ گیا۔ وہاں سے آپ نے فوراً کوچ کر دیا اور غوطہ کے مقام پر پہنچ کر نصرانیوں کے معبد کے قریب جس کو
دیر کہتے تھے پڑاؤ کیا، اور اس جگہ کا نام آج تک دیر خالد مشہور ہے۔ دمشق کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ تمام اطراف و جوانب سے لوگ یہاں جمع ہو گئے تھے، اور اس قدر آدمی اکٹھے ہو گئے تھے کہ جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ 12,000 تو سوار ہی تھے۔ شہر پناہ کو جھنڈوں، نیزوں اور صلیبیوں سے آراستہ کر رکھا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دیر کے مقام پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ جس وقت ہرقل کو یہ خبر پہنچی کہ خالد عراقہ، تدمر، حوران، بخنا اور بصرہ کو فتح کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اپنے تمام سرداروں کو جمع کر کے کہنے لگا، اے بنی اسفر، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اور اول ہی اس اندیشے کو ظاہر کیا تھا، مگر تم نے ایک نہ سنی اور انکار کرتے رہے۔ اب اہل عرب حوران، تدمر، عراقہ، بخنا اور بصرہ کو فتح کر کے ربوہ یعنی دمشق کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر اس کو فتح کر لیا تو نہایت ہی رنج و افسوس کا مقام ہے، کیونکہ شام میں وہی ایک جگہ ہے جو جنت شام کہلانے کی مستحق ہے۔ دمشق کی طرف فوج روانہ ہو چکی ہے جو مسلمانوں کے لشکر سے دو چند ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں وہ کون شخص ہے جو مقابلے کے لیے نکلے اور مرد میدان بن کر ان کو ہزیمت دے دے؟ میں ایسے شخص کو ان مقبوضات کا جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے محصول اور مالک زاری معاف کر دوں گا، اور ان مقبوضات کو اسی شخص کے تصرف اور قبضے میں دے دوں گا جو ان کو ہرا کر ان کو ہزیمت دے دے۔ کلوس بن حنا سردار نے، جو شام کے پہلوانوں اور بہادروں میں ایک مشہور پہلوان تھا، جس کی بہادری اور شجاعت عسکر فارس کے مقابلے میں جبکہ قیصر و کسریٰ نے شام پر لشکر کشی کی تھی ظاہر ہو چکی تھی، کہا میں مسلمان کے مقابلے میں تنے تنہا ہی کافی ہوں، انہیں مار بھگا دوں گا۔ بادشاہ اسے سونے کی ایک سلیب دی اور 5,000 لشکر اس کے ساتھ کیا اور کہا، سلیب کو اپنے آگے رکھنا، یہی تجھے مدد دے گی۔ کلوس اس سلیب کو لے کر اسی روز انطاکیہ سے چل پڑا۔ جس وقت حمص میں پہنچا تو اس کو اسلحہ اور آدمیوں سے پٹا ہوا پایا۔ اہل حمص کو اس وقت اس کے آنے کی خبر پہنچی، اس کی ملاقات کے لیے نکل آئے۔ آگے آگے پادریوں اور رہبانوں کو کیا، ان کے سامنے عود و عنبر کی تبخیر کی، انجیل ان کے سینوں سے لگائی۔ جس وقت یہ اس کے قریب پہنچے، سب سے پہلے لشکر کے سامنے تقدیس بیان کی، کلوس پر معمودیہ کا پانی چھڑکا، فتح کی دعا مانگی۔ کلوس ایک رات دن یہاں قیام کر کے شہر جوسیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اہل جوسیہ نے بھی باشندگان حمص کی طرح ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد بعلبک پہنچے۔ یہاں کے مرد و عورت جن کا چہرہ غبار آلود اور بال پریشان تھے نکل آئے۔ کلوس نے ان کی یہ حالت دیکھ کر وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ عربوں نے عراقہ، تدمر اور حوران اور بصرہ فتح کر لیا ہے اور سنتے ہیں کہ دمشق لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کلوس نے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ عرب اس وقت جابیہ کے مقام پر ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ انہوں نے شہر اور قلعوں کو کس طرح فتح کر لیا۔ انہوں نے کہا، سردار، یہ صحیح ہے کہ اہل عرب جابیہ میں ہیں اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، مگر ایک شخص جس کا نام خالد بن ولید ہے اور جس نے یہ مقامات فتح کیے ہیں، وہ عراق سے آیا ہے۔ اس نے کہا، اس کے ساتھ کتنا لشکر ہوگا؟ انہوں نے کہا، 1,500۔ اس نے کہا، مجھے اپنے دین کی قسم میں اس کا سر کاٹ کے اپنے نیزوں پر لٹکاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو کر دمشق کی طرف چلا۔ جو صوبہ داریہ گورنر ہرقل کی طرف سے دمشق پر متعین تھا، اس کا نام تھا اسرائیل۔ رومیوں کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ اس کے ماتحت 3,000 سوار اور پیادے رہا کرتے تھے۔ جس وقت کلوس دمشق میں پہنچا تو حکام اور رؤسائے دمشق نے اس کا استقبال کیا اور بادشاہ کا وہ فرمان جس میں اسے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا اس کے سامنے پڑھا۔ کلوس نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں تمہاری طرف سے ان کے ساتھ لڑوں گا، تمہارے شہر سے دشمنوں کو بھگا دوں گا، مگر اس میں یہ ایک شرط ضروری ہے کہ تم اسرائیل کو اپنے شہر سے نکال دو تاکہ میں تنہا اس کام کے لیے رہ جاؤں اور اکیلا دشمنوں کو بھگا دوں۔ انہوں نے کہا، جناب، ایسے وقت میں جب کہ دشمن سر پر پڑا ہو، ہم اس کام کو کس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک سردار کو نکال دیں؟ بلکہ ایسے وقت میں اگر 10 سردار بھی میسر آ جائیں، ہم ان کو خوش دلی کے ساتھ منظور کر سکتے ہیں
تاکہ عربوں کے ساتھ ان کی مدد سے مقابلہ کر سکیں۔ اسرائیل نے یہ کیفیت سن کر کہا، جس وقت اہل عرب یہاں آ جائیں اور ان سے مقابلہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ ہم میں ہر ایک علیحدہ علیحدہ ایک ایک روز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جو شخص ان کو ہزیمت دے دے، ہرا دے، شہر اسی کے قبضے اور تصرف میں رہے۔ جہاں دیدہ اور تجربہ کار لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور اسی بات پر فیصلہ ہو گیا کہ اسرائیل نامی جو پہلے ہی دمشق میں رہتا تھا، کلوس کی طرف سے اور کلوس اسرائیل کی جانب سے بغض اور عداوت لے کر اپنی فرد و گاہ کی طرف واپس چلے گئے۔ واقعی کہتے ہیں کہ رومی روزانہ باب جابیہ کی طرف نکل کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی اطلاع لینے کے لیے 3 میل تک جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ باب ثنیہ کی جانب سے، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، تشریف لے آئے۔ رفاعہ بن مسلم اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے غوطہ کے مقام پر دیر کے قریب پڑاؤ کیا تو دفعتاً رومیوں کی فوج جو ٹیریوں کی طرح منتشر تھی آئی ہوئی دکھلائی دی۔ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو مسلمہ کذاب والی زرہ پہنی، اپنے امامے سے کمر کو باندھا اور اس کے پلوں کو لٹکایا، مسلمانوں کو آواز دی اور فرمایا، لوگو خداوند تعالیٰ تم پر رحم فرماویں، یہ دن ایک ایسا دن ہے جو آج کے بعد کبھی بھی نہیں آنے کا۔ یہ دشمنوں کا لشکر جو سواروں اور بہادروں پر مشتمل ہے تمہارے پاس آ پہنچا ہے، ان میں سے کوئی زندہ نہ جانے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام آؤ، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہیں۔ جن لوگوں کی جانیں باری تعالیٰ نے خرید لی ہیں، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مؤمنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لی ہیں جو اللہ کے راستے میں مقاتلہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو تمہارے مسلمان بھائی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل پڑے ہیں اور ان قریب تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ لوگوں نے یہ سن کر فوراً گھوڑوں کو آراستہ کیا، سوار ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔ رومی جو ایک دم حملہ کرنا چاہتے تھے رکے، دونوں لشکر مقابل میں کھڑے ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو ترتیب دی، میمنہ پر رافع بن عمیرہ الطئی، میسرہ پر مسیب بن نخبہ الفراری، دہنے بازو پر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں بازو پر عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا، اور ساقہ پر سالم بن نوفل مقرر ہوئے اور قلب کی کمان خود ہاتھ میں لی۔ جس وقت جنگ کے قواعد پر لشکر کو آراستہ فرما چکے تو آپ نے زرار بن ازور کو حکم دیا کہ تم جہاد میں اپنے باپ اور قوم کی سنت پر چلو، اللہ کے دین کی اعانت کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تم ہی پیش قدمی کرو، اپنے حملے سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دو، اپنی شجاعت سے ان کے لشکر کو پراگندہ اور منتشر کر دو۔ زرار جو اس وقت میلے کپڑے پہنے، پرانا امامہ باندھے، ایک لاغر بچھیری پر جو ہوا سے باتیں کرتی تھی سوار تھے، جھپٹے اور اس جوش و خروش سے حملہ کیا کہ دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی ڈال دی اور چاروں سواروں کو جو قوم میں بہترین مرد شمار ہوتے تھے تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد پیادوں پر پلٹے اور 6 سورماؤں کو موت کے چنگل میں پھنسا دیا۔ اگر رومی آپ پر تیر کی بارش اور پتھروں کا میہ نہ برساتے تو کبھی آپ مقابلے سے نہ پھرتے۔ جس وقت آپ اپنے لشکر میں واپس آئے تو خالد اور تمام مسلمانوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ پہنی، طاقت آزمائی کے ارادے سے نکلنا چاہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابن صدیق اپنے حملے سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دینا، ان کی صفوں کو چیر کر رکھ دینا، خداوند تعالیٰ تمہاری طاقت میں برکت عطا فرما دیں۔ آپ نے بھی حضرت زرار بن ازور کی طرح حملہ کیا، دشمنوں کو قتل کیا اور خوب لڑے۔ آپ لوٹے تو بہادر اسلام سیف اللہ خالد بن ولید المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ایک حملہ کیا اور نیزہ بازی کے وہ کرتب دکھلائے، بہادری اور شجاعت کے وہ بھرپور ہاتھ مارے کہ رومی ششدر اور حیران رہ
رہ گئے۔ کلوس نے جس وقت آپ کو دیکھا، آپ کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر سمجھ گیا کہ سپہ سالار افواج اسلامیہ یہی شخص ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لیا کہ میرا ساز و سامان، علامت سرداری اور وہ سلیب جو میرے سر میں لگی ہوئی ہے، انہیں دیکھ کر یہ میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر پیچھے ہٹا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت دیکھا کہ ایک سپہ سالار مقابلے سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، چاہا کہ حملہ کر دیں، مگر چند رومی سردار آگے بڑھے، آپ کو ڈانٹا اور تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور برابر بڑھتے رہے۔ آپ کا گھوڑا ایک بجلی تھا جو صفوں میں چاروں طرف کوند رہی تھی۔ آپ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک 10 رومیوں کو قتل نہ کر دیا۔ آپ نے دوبارہ پھر پلٹے اور لڑائی کے جوہر پہلے سے بھی زیادہ دکھلائے۔ حل من مبازر کا نعرہ لگایا اور آواز دی کہ ہے کوئی مقابلے کو نکلے، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے کہا میرے مقابلے میں 2 آ جاؤ، مگر پھر بھی کوئی نہ نکلا۔ آپ نے 4 سے لڑنے کی خواہش کی، آخر میں 10 تک کا کہہ دیا، مگر کسی نے جواب تک نہ دیا۔ اللہ اکبر! آپ نے کہا تف ہے تم پر، میں اکیلا اور تنہا کھڑا ہوں اور آپ 10 بھی نہیں آ رہے میرے مقابلے میں۔